الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے سنی دعوت اسلامی شاخ عملنیر کے ذمہ داروں کو، معاونین کو، حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم سنی اجتماع کے انعقاد پر، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں آنے والوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے، اور ہر آنے والا یہاں سے جانے سے پہلے گناہوں سے اپنا رشتہ توڑ کر نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ گناہوں کا سیلاب انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور شاید ہی اس وقت گناہ سے دامن بچانے والوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی مشکل نظر آئے گی۔ دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ کوئی بھی پاک رہنے نہ پائے، ہر انسان کی جوانی کو ناپاک کر دو، ہر انسان کی جوانی کو گندگی سے آلودہ کر دو، ہر انسان کی سوچ گندی کر دو، تاکہ وہ انسان کبھی نیکیوں کے راستے پر چلنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کر سکے۔
بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان حلیہ بدل دیتا ہے پھر بھی گناہ نہیں چھٹ پاتے، اور بسا اوقات انسان بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے پھر بھی اپنے دامن کو گناہوں سے بچا نہیں پاتا، اور بڑے بڑے گناہوں سے اس کا دامن داغدار ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک مرد وہ نہیں ہے جو کثرت عبادت کے اندر اپنے لمحات گزارے، بلکہ صوفیہ کے نزدیک مرد وہ ہے جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ نیکی کرنا آسان ہے لیکن گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ گناہ میں اتنی کشش ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا اس کے اندر پولنگ پاور ہوتا ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وجود کو گناہوں سے آلودہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی دنیا کے اندر بھی بے اطمینانی کی شکار ہوتی ہے، اور ایسا گناہ آلود انسان قبر اور حشر کے اندر بھی پشیمانی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گناہ کبھی انسان کو عزت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو طاقت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو حوصلہ نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو قوت نہیں دیتا، گناہ کبھی انسان کو آبرو نہیں دیتا۔ گناہ کے اندر اتنی خرابی ہے کہ ایک گناہ انسان کو نہ جانے کتنی تیزی کے ساتھ بلندی سے پستی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک انسان معاشرے کے اندر گناہوں کی وجہ سے گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں کا کوئی شخص یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ حضرت آپ گناہ سے بچنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر گناہوں کے سلسلے میں دعوت گناہ دینے والے ذرائع اتنے پیدا ہو چکے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا مشکل ہے۔ ہم اپنے وجود کو گناہوں سے کیسے بچائیں؟ کوئی فارمولا ہو تو بتائیں، کوئی نسخہ ہو تو بتائیں۔ تو میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، آپ اسے اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، تاکہ جب یہ چیزیں آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائیں گی تو جب کبھی شیطان، جب کبھی نفس آپ کو گناہ کی دعوت دے گا اور آپ کی نگاہوں میں یہ آیات ہوں گی، یہ اللہ کا فرمان ہوگا، تو انشاءاللہ العظیم آپ اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ موت برحق ہے، اور ہر مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے بعد الموت کا، تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ایک دن حساب و کتاب کا ہے، اور اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے بعد فوراً مالک یوم الدین پڑھتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک دن حساب و کتاب کا ہے جس میں اپنی زندگی کے سارے کرتوت کا حساب اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برائیوں کے اس سیلاب کے اندر، برائیوں کے اس ماحول کے اندر، گناہوں کے اس طوفان کے اندر اللہ کے بعض برگزیدہ بندے ایسے بھی ہیں جو گناہ سے بچتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب بھی نہیں ہوتے، تو ان کے پاس وہ کون سی چیز ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ان کا دامن گناہ آلود نہیں ہوتا؟ کوئی تصور تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ عام انسان کے پیر پھسل جاتے ہیں، اللہ والے گناہ سے بچتے بھی ہیں اور گناہ سے بچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں،
تو وہ کون سا فارمولا ان کے پاس ہے، وہ کون سا تصور ان کے پاس ہے، وہ کون سی ٹیکنیک ان کے پاس ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ کرتے وقت انسان کے تصور کو آپ دیکھیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل و دماغ میں یہ خیال ہوتا ہے مجھ سے میرے گناہ کے بارے میں کون پوچھنے والا ہے، میں خود مختار ہوں، جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں کروں، جہاں چاہوں کروں، جس طریقے سے چاہوں کروں، میری زندگی اپنی زندگی ہے، مجھ سے پوچھنے والا کون، مجھ سے حساب لینے والا کون، میرا کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں، میں خود مختار ہوں، جو چاہوں جس طریقے سے چاہوں اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے آخرت نہ ہو، جس کے دل و دماغ میں اللہ کی بارگاہ کی حضوری کا تصور نہ ہو، لیکن جس کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور ہو، وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے غور کرتا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوگی تو کیا ہوگا۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں آپ کو ایک عظیم پیغام اللہ عز و جل کی جانب سے رب قدیر جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے، اے گناہوں کی طرف قدم بڑھانے والوں، تم اگر یہ تصور کرتے ہو کہ تمہارے گناہ ریکارڈ نہیں کیے جاتے، تمہارے گناہ تمہارے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن تمہیں ہماری بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا اور تمہیں حساب نہیں دینا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، قرآن کہتا ہے اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، ہمارے اعمال جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی نوٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی کتاب کے اندر محفوظ نہ ہوتی ہو۔ اعمال نامہ یہ بہت عظیم چیز ہے، ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن بندے کے سامنے اس کے اعمال نامے کو رکھ دیا جائے گا، اس کی کتاب کو رکھ دی جائے گی، اور بتایا جائے گا کہ بندے یہ تیرا اعمال نامہ ہے، اور پھر رکھا ہی نہیں جائے گا، بندے کے سامنے رکھ کر بندے سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنے اعمال نامے کو پڑھ، پتہ چلا ہمارا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہماری نیکیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہماری برائیاں محفوظ ہو رہی ہیں، اعمال نامے کے اندر درج ہو رہی ہیں۔ اب قیامت کے دن جب رب قدیر بندے کے سامنے اس کے اعمال نامے کو رکھے گا تو بندے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے قرآن نے اس پر سے پردہ اٹھایا اور ارشاد فرمایا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہوں گے۔ جب ان کے سامنے اعمال نامہ رکھا جائے گا اور اعمال نامے کے اندر ان کے کرتوت کو وہ خود دیکھیں گے تو قیامت کے دن مجرمین، گناہ کرنے والے، جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے خوف زدہ ہو جائیں گے، اور پھر خوف زدہ ہو کر کیا کہیں گے؟ جب اس قول کو آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا اور کوئی بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے ہر اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مرنے والے کے تعزیتی کلمات کے طور پر ہماری زبان سے
پہلے یہ جملہ نکلتا ہے، موت کی اطلاع، مرنے والے کی اطلاع، انتقال کی اطلاع پر انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اس کے لیے ہیں۔ پتہ چلا ہم جہاں سے آئے ہیں وہی لوٹ کر کے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے تو مولا ہمارے سامنے ہمارے دفتر کو رکھے گا، ہمارے اعمال نامے کو رکھے گا۔ اس وقت سچویشن یہ ہوگی کہ بندہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر پکارے گا، ہائے افسوس کہ اس اعمال نامے نے تو کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا، سب کو اس اعمال نامے نے گھیر لیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہمارا ہر عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ہمارے ہر عمل کو قیامت میں ہمارے سامنے اللہ پیش فرمائے گا، تو کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ پر جا کر کے گناہ کرو گے؟ کہیں بھی جا کر کے گناہ کرو، سارے گناہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، سارے گناہ درج کیے جاتے ہیں، سارے اعمال درج کیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عمل لیل کا کوئی ممبئی میں جا کر کے گناہ کرنا چاہے اور یہ سوچے وہاں کون دیکھے گا، تو وہاں بھی اگر گناہ کرو گے تو ریکارڈ کیا جائے گا، وہاں جا کر نیکی کرو گے تو ریکارڈ کیا جائے گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو ریکارڈ نہ کی جاتی ہو۔ اللہ اکبر! میں نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھی تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ اکبر! رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، چھوٹے گناہ سے بھی بچتے رہو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ آج بے خوف و خطر انسان چھوٹے گناہ کرتا نظر آتا ہے، بلکہ اب تو سچویشن یہ ہو گئی کہ بڑے گناہوں سے بھی دامن بچاتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور دامن گناہوں سے آلودہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ کر کے بھی انسان کے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور انسان اس طرح سے مزے میں زندگی گزارتا ہے جیسے اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی نہیں۔ بڑی پتے کی بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اس تصور سے گناہ کرتے ہیں کہ ہماری عمر کیا ہے، ہم تو جوان ہیں، ابھی ہم گناہ کر لیں، پھر جوانی کے ختم ہونے کے بعد گناہ کی لذت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اور انسان گناہ میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں آپ، ایک بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا، حضور نیکی کرنے کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ نیکی کرنے کے لیے سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں، موت سے ایک دن پہلے۔ موت سے ایک دن پہلے وہ بندہ اس بزرگ سے عرض کرتا ہے کہ حضور، موت کی تو خبر ہی نہیں، کب آئے گی؟ جب موت کی خبر ہی نہیں کہ کب آئے گی تو اس سے ایک دن پہلے کی خبر کیسے ہوگی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے لیے سب سے بہترین دن موت سے ایک دن پہلے کا ہے، تو موت کا وقت تو بتا دیجئے کہ ہم کب مریں گے۔ جب کسی کو خبر ہی نہیں کہ آدمی کب مرے گا، تو پھر موت سے ایک دن پہلے کا دن وہ نیکی کا سب سے اچھا دن
کس اعتبار سے تصور کیا جائے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جب تجھے معلوم ہی نہیں کہ موت کب واقع ہوگی تو ہر دن نیکی کرتا چلا جا، جب بھی موت واقع ہو تو وہ تیری زندگی نیکیوں میں گزرنے والی بن جائے۔ ہم نے تو دن مخصوص کر لیے نیکی کے، شب معراج نیکی کریں گے، شب برات نیکی کریں گے، جمعہ کے دن نیکی کریں گے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں موت سے ایک دن پہلے، اور ہم نے کہا کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب واقع ہوگی، اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ عز و جل کی فرما برداری ہر دن کیا کرو، اور ہر دن گناہوں سے بچو، اور ہر دن نیکی کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ اسی آیے کریمہ میں جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن کہتا ہے آگے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا، قرآن کہتا ہے ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو جو کچھ بھی بندے نے چھپ کر کیا ہو، توجہ چاہوں گا، چھپ کر کیا ہو، نظریں بچا کر کیا ہو، اکیلے میں کیا ہو، تنہائی میں کیا ہو، گوشے میں کیا ہو، کسی انسان کو خبر نہ ہو، اس طریقے سے کیا ہو، اور یہ تصور کرے کوئی نہیں جانتا، تو قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے دن اپنے دفتر کے اندر وہ سارے کام کو وہ موجود پائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دے گا، ڈائریکٹ کسی کو جہنم کا حکم نہیں دے گا، ڈائریکٹ کسی کو اللہ عز و جل عذاب میں گرفتار نہیں فرمائے گا، پہلے اسے اعمال نامہ پیش کرے گا اور اللہ پوچھے گا بتا میرے بندے تو نے یہ کام کیا تھا یا نہیں، یہ دفتر کے اندر موجود ہے سب۔ بندہ دیکھے گا تو خوف زدہ ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں انکم ٹیکس کے چھاپے پڑتے ہیں، اور جب ساری چیزیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جاتی ہیں تو بندہ کانپتا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھ کر اقبال جرم کرتا ہے۔ یہ دنیا کے انکم ٹیکس اور چھاپے مارنے والوں کی پوزیشن تو ابھی بھی ایسی ہوتی ہے کہ لے دے کر انسان جان چھڑا سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی اپنی جان چھڑا نہیں سکے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین پکڑ ہے۔ گناہوں کی طرف مائل ہونے والوں، گناہوں میں دلچسپی رکھنے والوں، بے دھڑک گناہوں کی طرف قدم بڑھانے والوں، کل بروز قیامت جب رب قدیر جل جلالہ اعمال نامہ پیش کرے گا تو اس اعمال نامے کے اندر مندرجات جو ہوں گے اس کے اندر گناہ بھی ہوں گے، نیکی بھی ہوں گی۔ ہے کسی میں ہمت کہ ان گناہوں کا انکار کر سکے؟ اب آپ کو بتاؤں، یہی تصور کہ اعمال نامے کے اندر سب کچھ درج کیا جا رہا ہے، اس تصور نے شکم مادر سے بڑی ہو کے پیدا ہونے والے حضور غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو کتنا خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ غوث الثقلین جو شکم مادر سے 17 پارے کے حافظ ہوئے، جو غوث الثقلین شکم مادر سے ولی بن کے تشریف لائے،
وہ غوث پاک جب اس چیز کو یاد کرتے ہیں تو خانے کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے عرض کرتے اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن اسے نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ ایک ایک چیز ریکارڈ کی جا رہی ہے، ایک ایک چیز محفوظ کی جا رہی ہے۔ تو پہلی چیز ہمارے اعمال کے سلسلے میں وٹنس کے طور پر، گواہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ کے اندر جو چیز پیش کی جائے گی وہ ہمارا اعمال نامہ ہوگا۔ اب آئیے دوسری چیز، ظاہر سی بات ہے کہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے مولا یہ ایسے ہی ہو گیا، کچھ نہ کچھ تو کہہ سکتا ہے۔ جیسا کہ میں ابھی آیت کی تلاوت کروں گا اس کے شان نزول کے حوالے سے بتاؤں گا۔ تو اب دوسرا وٹنس کون ہے، دوسرا گواہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ منہ پہ مہرے لگا دے گا، چپ، کچھ نہیں بولے گا، تیرا منہ بند کر۔ یہ کب فرمائے گا رب؟ جب بندے کے سامنے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور بندہ کہے گا نہیں نہیں میں تو ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہا تھا، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، میں تو یہ ایکسکیوز پیش کرنا چاہے گا، میں تو شرک کرنا نہیں چاہتا تھا، میں جرم کرنا نہیں چاہتا تھا، بس وہ جیسے یہ کہے گا اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، بند کر، چپ ہو جا، اور ایسی مہر لگائے گا کہ پھر وہ بول نہیں سکے گا۔ پھر بولے گا کون؟ بولے گا کون؟ تو قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ سے ان بندوں کے ہاتھ بولیں گے جن ہاتھوں سے انسان نے گناہ کیا۔ منہ سے بندہ ایکسکیوز پیش کر رہا ہے، لیکن جب منہ پہ مہریں لگا دی جائیں گی اللہ فرمائے گا، ہاتھوں کو حکم دے گا بولو، تو پھر ہاتھ بولنا شروع کرے گا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہوں کی لذت کے لیے جن ہاتھوں کا استعمال آج کے دور کا انسان کر رہا ہے، یہی ہاتھ کل بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں خدا کے گواہ بن کر کے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر ہاتھ ہی نہیں، ان کے پیر بھی گواہی دیں گے جو کچھ کہ ان سے اس نے کمایا تھا۔ اللہ اکبر! ہاتھ اور پیر یہ دونوں گواہی دیں گے، دونوں بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں، مولا اس نے پیر سے یہ کیا، مولا اس نے ہاتھ سے یہ کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر پروردگار جل جلالہ جب ان کی گواہی کو سن لے گا اور ان کی گواہی قبول ہو جائے گی، پھر پروردگار جب جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو پھر منہ کی موریں توڑ دے گا اور وہ جہنم میں جا کر کے پھر چیخیں گے اور ان کی آواز دنیا سنتی بھی نظر آئے گی، جہنمی سنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن ہاتھوں سے، جن پیروں سے آج کے دور کا انسان گناہ کر رہا ہے، یہی ہاتھ کل ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے، یہی پیر
کر ہمارے خلاف گواہی دیتے نظر آئیں گے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے ران گواہی دے گی، گوشت گواہی دے گا، حتیٰ کہ ہڈی بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتی نظر آئے گی۔ یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہ آدمی ہاتھ سے کرتا ہے، پیر سے کرتا ہے، اور یہی جب وٹنس بن کر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ہمارے پاس کون سی ہوگی؟ اس لیے یہ نہ سوچو کہ میں ہاتھ کہیں بھی استعمال کرتا ہوں کسی کو خبر نہیں، میں پیر کے بلبوتے پر کہیں بھی جا کر کچھ گناہ کرتا ہوں کسی کو خبر نہیں۔ ارے یہی ہاتھ اور یہی پیر کل بروز قیامت رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے یہ جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو، اور وہ جملہ یہ ہے، گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں ہے۔ لذت چند لمحوں کی ہوگی اور سزا نہ جانے جہنم میں کتنے سالوں تک پڑے رہنے کی ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گواہ کے طور پر تیسری چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلی چیز، کہیں بھی گناہ کریں گے آپ کا گناہ ہمارا گناہ چھپ نہیں سکتا، فرشتے لکھ رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تو آپ چھپ کر تو کہیں نہیں کر سکتے، ہر چیز تو لکھی جا رہی ہے۔ ہاتھ سے گناہ کریں گے تو ہاتھ خلاف گواہی دیں گے، پیر سے گناہ کریں گے پیر خلاف گواہی دیں گے ہمارے خلاف، تو اب کہاں جائیں گے آپ؟ یہ دو چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد آئیے تیسری چیز کی طرف آتا ہوں۔ ایک تیسرا گواہ بھی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ نے تم پر محافظ مقرر فرمایا، یعنی فرشتے، عزت والے فرشتے جو لکھ رہے ہیں، اور ان کی نالج کتنی ہے، ان فرشتوں کی نالج کتنی ہے، تو قرآن کہتا ہے یعلمون ما تفعلون، تم جو کچھ کرتے ہو فرشتے سب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کہتا ہے تو فرشتے اسے نوٹ کرتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو محافظ فرشتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے فرشتوں کے اندر بھی کئی کام فرشتوں کو سونپے گئے ہیں، کچھ کام فرشتوں کے لکھنے کے ہیں جیسے کہ رامن کاتبین، کچھ روح قبض کرنے والے فرشتے، کچھ بارش برسانے والے فرشتے، کچھ روزی تقسیم کرنے والے فرشتے، اور کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 منزلہ عمارت ہے اور 10 منزلے کی عمارت سے چھت سے ایک بچہ نیچے گرتا ہے اور اس کی ہڈی بھی نہیں ٹوٹتی، وہ سلامت نظر آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بچہ بچ گیا۔ بچ نہیں گیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت فرما دی ہے۔ یہ محافظ فرشتے ہیں جو بچا لیتے ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرشتے تو جدا نہیں ہوتے، جہاں جاتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں، جو کرتے ہیں لکھتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہو اس سے ان سے چھپا ہوا بھی نہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کرتے ہو سب وہ جانتے ہیں۔
اب کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ یہ فرشتے انہیں خوشی بھی ہوتی ہے اور انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کو لکھنے میں فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو درج کرنے میں فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا گیا جب کوئی بندہ کسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت و ریاضت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی یاد اور رسول اعظم پر درود و سلام کے اندر اپنے لمحات کو گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر جب اس عبادت کرنے والے بندے کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کی روح جب آسمان کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، عالم ارواح کی طرف جب بڑھتی چلی جاتی ہے، تو جانتے ہیں آپ زمین کیا کہتی ہے؟ زمین کیا کہتی ہے اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، زمین یہ کہتی ہے 40 روز تک روتے ہوئے یہ کہتی ہے، اللہ تیرا کتنا نیک بندہ یہاں پر تھا جو تیری عبادت کر کے ہم کو سکون عطا کیا کرتا تھا، یہ بندہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اور فرشتے کہتے ہیں، اللہ یہ مرنے والا بندہ کتنا اچھا تھا کہ اس کی نیکیاں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمیں خوشی ہوتی تھی۔ لیکن جب کوئی گناہ کرنے والا، جب کوئی بدکاری کرنے والا، جب کوئی بچت کے نام پر سودی کاروبار اور سود کا کام کرنے والا جب مر جاتا ہے تو فرشتے اور زمین یہ دونوں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے ہمیں نجات عطا فرمائی، اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس برے کے دفتر کو لکھنے سے تو نے ہمیں بچا لیا۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کہاں چھپ کر گناہ کرو گے؟ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر چوتھی گواہی کس کی ہے؟ اسے بھی سماعت فرمائیں۔ کہاں گناہ کرو گے؟ جہاں بھی گناہ کرو گے زمین تو ہوگی نا۔ تو قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی۔ اللہ زمین کو قوت گویائی عطا کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ زمین کے بولنے کے بارے میں جو فرمایا گیا اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن زمین کیا بولے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ زمین پر تو نے نیکی کی ہوگی تو زمین نیکی کی گواہی دے گی، اور برائی کی ہوگی تو زمین برائی کی گواہی دے گی۔ کہاں جا کے گناہ کرو گے؟ خدا کی زمین سے رزق حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین پر آرام کرتے ہو، خدا کی زمین سے پانی حاصل کرتے ہو، خدا کی زمین سے میوہ حاصل کرتے ہو، پھل فروٹ حاصل کرتے ہو، اور اسی کی زمین پر گناہ کرتے ہو، تو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی،
اور بولے گی مولا اس نے میری پیٹھ کے اوپر یہ کیا، اچھائی کیے ہوگے تو اچھائی کی گواہی دے گی، برائی کیے ہوگے تو برائی کی گواہی دے گی۔ ہم اگر آج اپنے دامن کو گناہوں سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آیات ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، ہم بھول چکے ہیں، ہم نے ان آیات کو پیش نظر نہیں رکھا، اور سب سے بڑا تصور ہمارے دل و دماغ سے جو اوجھل ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں ہے، جانا یاد نہیں، بلکہ اب تو جانے والوں کو دیکھ کر کے بھی جانا یاد نہیں آتا۔ قبرستان میں بھی دھندے کی باتیں ہوتی ہیں، قبرستان میں بھی کہے لگتے ہیں، قبرستان کے اندر بھی آدمی ہنسی مذاق کرتا نظر آتا ہے۔ جس قوم کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو کہ قبرستان جانے کے بعد بھی اپنی قبر یاد نہ آئے اور جانا یاد نہ آئے، اس قوم کے سامنے آیات و احادیث کے انبار بھی لگا دیے جائیں تو اس قوم کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ اور جب یہ آیے کریمہ میری نظر سے گزری تو عقل دنگ رہ گئی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ سورہ طاریق میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، پوشیدہ باتیں، جو باتیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، جو کوئی نہیں جانتا، ان کی بھی جانچ ہوگی۔ اس کی تفسیر میں نے جب آج پڑھی تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نیتوں کی بھی جانچ ہوگی، اس لیے کہ دنیا تمہاری نیت نہیں دیکھتی، تمہارے ظاہر کو دیکھتی ہے۔ نیت کیا ہے تمہاری؟ تمہارے دل میں ارادہ کیا ہے؟ جس طریقے سے آج بچت کے نام پر سودی کاروبار کرنے والے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم تو اپنا پیسہ لگا کر کے بس تھوڑا سا کچھ بچت کا کرنی ہے، بچت نہیں ہے، تم اپنی نیتوں کو جانچو، تمہاری نیت کے اندر سوائے سود حاصل کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور سود لینے دینے والوں کے حوالے سے فرمایا گیا ایسا شخص گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ نیت یہ پوشیدہ ہے۔ کیوں اجتماع کیا گیا کوئی نہیں جانتا، کیوں آپ لوگ آئے کوئی نہیں جانتا، کیوں ہم لوگ آئے کوئی نہیں جانتا۔ ہم کہیں ہم تو دین کی بات پہنچانے کے لیے آئے، لیکن ہماری نیت رب جانتا ہے۔ آپ کہیں ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی نیت اللہ جانتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ان پوشیدہ چیزوں کی بھی جانچ ہوگی۔ بندے دنیا کو بے وقوف بنا رہا تھا، تیرے دل کے اندر جو بات چھپی تھی وہ یہ تھی، تیری نیت جو تھی وہ یہ تھی، تیرا ارادہ جو تھا وہ یہ تھا۔ اب جب پوشیدہ چیزوں کی جانچ ہوگی تو آپ مجھے بتاؤ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کس طریقے سے انسان جواب دینے کی طاقت رکھے گا، اور اس وقت انسان کا حشر کیا ہوگا اور کیفیت کیا ہوگی۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کے لیے اجتماع نہیں ہے، یہ جم غفیر دکھانے کے لیے اجتماع نہیں ہے۔
سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا ایک عظیم مقصد اللہ اور اس کے رسول سے رشتے کو جوڑنا اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنا ہے۔ آج اس عظیم الشان سنی اجتماع میں، جس میں آپ اپنا آرام وغیرہ چھوڑ کر ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر حاضر ہوئے ہو، اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھو کہ مولا اب ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب تو کوئی جگہ بچی ہی نہیں جہاں جا کر کے گناہ کر سکیں۔ فرشتے ہمارے ساتھ زمین سے ہٹ کر کہیں گناہ کر نہیں سکتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پوشیدہ چیزوں کی بھی جانچ ہوگی، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ اور پیر قیامت میں گواہی دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال نامے میں ہمارا ہر عمل درج کیا جا رہا ہے۔ تو اب کہاں جا کر گناہ کریں؟ اے کریم، آج تک جو گناہ ہوئے ہیں ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، مولا اسے تم معاف فرما دے۔ یہ عزم کرو، یہ ارادہ کرو، اور اسی ارادے کے ساتھ گناہ سے رشتے کو توڑ کر، گناہ سے تعلق کو توڑ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرو۔ گناہ سے رشتہ کیسے توڑا جائے، کس طریقے سے توڑا جائے، یہ 4 آیتوں کو پیش نظر رکھیں کہ ہر عمل لکھا جا رہا ہے، فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہاتھ پیر یہ گواہی دیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت نہ گزاریں جن کی زندگی گناہوں میں گزرتی ہو۔ ایسوں کی صحبت اختیار کریں جن کے ساتھ بیٹھنے پر ہمارے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا، اور وہ پیغام یہ ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو۔ اس لیے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ میں تو بمشکل تمام 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہوں، لیکن غوث پاک تو پوری رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے، حرام سے بچتے نظر آتے، اور اسی کے ساتھ معاشرے میں کوئی ایسا بندہ ہو جو تہجد کا پابند ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تلاوت قرآن میں زندگی گزارتا ہو، نماز 5 وقتہ جو ہے با جماعت ادا کرتا ہو، اور سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ادا کر رہا ہے، جب ایسا کوئی نظر آئے اس سے دوستی کرو تاکہ تمہاری زندگی بھی بہتر بن جائے۔ یہ نہیں کہ شراب پینے والے سے دوستی کرو، نماز قضا کرنے والے سے دوستی کرو، زنا کرنے والے سے دوستی کرو، آوارگی کرنے والے سے دوستی کرو، نہیں، تم ایسوں سے دوستی کرو جن کی دوستی تمہیں اللہ سے قریب کر دے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے۔ آج اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں آپ کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خود بھی نیک بن جائیں، اور ایسے نیک بن جائیں کہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھے اسے بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ خود گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، برائیوں سے رشتہ توڑ دیں، نیک بن جائیں، اور قربان میرے رب کی عظمت پر، اس کی کرم نوازی پر، اس کے احسان پر کہ آج تک اس سے فاصلہ بنائے رکھے تھے، آج تک اس کی نافرمانی میں زندگی گزارتے تھے، لیکن اب ارادہ کر لیا اس کی طرف بڑھنے کا،
تو مولا کس طریقے سے اس بندے کا استقبال کرتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، میرا مولا فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میری رحمت ایک ہاتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، جو میری طرف چل کر کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ تو آپ سب سے رشتہ توڑو۔ کبھی آپ نے نکاح کبھی یہ توجہ دی، آپ نے کبھی توجہ دی؟ کیا وجہ ہے؟ نفل پڑھتے ہوں، ہندوستان میں پڑھیں، دنیا کے کسی کونے میں پڑھیں، آپ کیا نیت کرتے؟ منہ میرا بولیے، ذرا زور سے بولیے، کعبہ شریف کی طرف۔ یہ ہر رکعت کے ہر نماز کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، فرض پڑھ رہے ہیں تو منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ بار بار یہ کیوں کہلایا جائے؟ کعبہ تو نظر نہیں آتا ہم کو، ہمیں تو دیوار نظر آتی ہے، ڈائریکشن ہوتا ہے کعبے کا۔ یہ کیوں بار بار منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف؟ اللہ بندوں کو یہ پریکٹس کرا رہا ہے، میرے بندے جب ہر نماز کے اندر تو کعبے کی طرف توجہ کرے گا نا تو تیری طبیعت بن جائے گی کہ پھر کعبے کا جو مالک ہے اللہ ہے، اس پروردگار جل جلالہ کے فرمان کی طرف بھی تیری توجہ ہو جایا کرے گی کہ جب میں نے منہ کعبے شریف کی طرف کیا ہے تو اب میرا منہ جس طرح کعبے سے نہیں ہٹتا خدا کے فرمان سے بھی نہیں ہٹے گا۔ یہ عادت کروائی جا رہی ہے، یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسی لیے صوفیہ کے نزدیک نیت کا معاملہ بڑا جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام انسان اگر یہ نیت کر لے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، نماز ہو جائے گی، لیکن صوفیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نیت نہ کر لے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور دل میرا رب کعبہ کی طرف۔ یہ صوفیہ کی پوزیشن۔ بدلو اپنی سوچ کو۔ آج چوہے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج کھٹمل سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج چونٹی سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ آج اندھیرے سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ صرف اس لیے کہ گناہ نے ہم کو بزدل بنا دیا، گناہ نے ہم کو کمزور کر دیا۔ اگر طاقتور بننا چاہتے ہو تو گناہ سے رشتہ توڑو، نیکیوں سے رشتہ جوڑو۔ مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں مجھے ایک جید عالم دین نے ایک سوال ایک بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ حضرت میں سمجھ نہیں پاتا کہ ان کے اندر یہ جرت کیسے پیدا ہوئی تھی کہ بے باکی کے ساتھ سب کچھ بولتے تھے۔ میں نے کہا میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ وہ تہجد کے اندر روزانہ 5 پارے کی تلاوت کرتے تھے، اس قرآن کی تلاوت نے ان کو بے باک بنا دیا تھا۔ آج قرآن کھلتا ہی نہیں، تلاوت ہی نہیں ہوتی۔ جس کتاب کی طاقت کا عالم یہ ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اتنی طاقتور کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا۔ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ نیزے پر حسین نے قرآن کی تلاوت کی، ہم بیٹھ کر بھی قرآن پڑھنے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں یہ زبانی جمع خرچ کا سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے گا۔ جس شہادت حسین کے واقعات کو سن کر بھی انسان نمازی نہ بن سکتا ہو، اس کے سامنے اور درس و نصیحت کے لیے کیا چیز پیش کی جائے؟ تو بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو۔ کہیں بھی چھپ کر کے گناہ نہیں کر سکتے، ہر جگہ اللہ کے گواہ، اللہ کے وٹنس موجود ہیں، اور یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کہ صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو گناہوں سے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آدمی 1000 کوشش کرے گناہ سے بچنے کی، اللہ کا کرم
شامل حال ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، ہمیں گناہوں سے بچا، تو کرم فرما کہ ہمارے قدم پھسلے نہیں، ہم ثابت قدم رہیں اور ہماری زندگی تیری اطاعت میں گزر جائے۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہ پیغام دوں گا، جڑ جاؤ سنی دعوت اسلامی سے، وابستہ ہو جاؤ سنی دعوت اسلامی سے، گھروں کو آراستہ کرو درس سے، سنی دعوت اسلامی کی کتابوں کے درس سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سروے کے مطابق ہندوستان کا سروے ہوا ہے، اس سروے کے مطابق 50% مسلمان پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے، اور یہ ہزاروں کا مجمع ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس میں سے کتنے لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تعوذ اور تسمیہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ، دعوے مسلمانی اور اسلام سے، ہماری اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ ماحول بناؤ، دین سیکھو، علم حاصل کرو، اپنے اوقات کو حصول علم کے پیچھے خرچ کرو، واٹس ایپ، یوٹیوب، اس پر وقت گزاری کرنے کی بجائے علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم قبر میں بھی کام آئے گا اور علم حشر میں بھی کام آئے گا۔ الحمدللہ گھروں کے اندر اچھا ماحول بنے، لوگوں میں دینی جذبہ پیدا ہو، نیکیوں کا ماحول بنے، اس کے لیے ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے جس کا نام ہے برکات شریعت۔ یہ کتاب اپنے گھروں کے اندر روزانہ بیٹھ کر 5، 7، 10 منٹ گھر کے بچوں کو درس دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کتاب اسلامی تعلیمی نصاب جدید، اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا فرض ہے نہیں معلوم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جتنے علوم کو حاصل کرنا فرض ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اسی تفصیل کو جمع کر کے یہ کتاب ترتیب دی گئی جس کا نام ہے اسلامی تعلیمی نصاب۔ اگر ہر مسلمان اس کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھ لے، سمجھ لے، یاد کر لے، تو جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے اتنا علم اسے حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ کتاب بھی مکتبہ طیبہ پر موجود ہے، برکات شریعت بھی موجود ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے معمولات ہیں جس پر بہت ساروں کو اعتراضات ہے۔ انگوٹھے چومنے پر سرکار کے نام پر اعتراض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اعتراض۔ تو اس طریقے کے ہمارے جو معمولات اہل سنت ہیں ان پر جو بھی اعتراضات کیے گئے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات کے طور پر عقائد و معمولات اہل سنت، یہ کتاب بھی ہندی میں، یہ تینوں کتابیں ہندی کے اندر ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں کا کوئی شخص بھی ان کتابوں کو لیے بغیر نہ جائے، اپنے گھر کو دینی گھر بنائیں، سکون والا گھر بنائیں، امن والا گھر بنائیں، نیکیوں والا گھر بنائیں، تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ مجھے امید ہے کہ جاتے ہوئے مکتبہ طیبہ سے آپ ضرور بھی ضرور ان کتابوں کو حاصل کریں گے۔ ایک اور کتاب آ گئی برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ناخن آپ ہر ہفتے کاٹتے ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ حضور ناخن کاٹنے کا جو طریقہ حضور نے بتایا ہے، حضور پہلے کون سا ناخن کاٹتے تھے بہت سو کو نہیں معلوم، لیکن اگر یہ سنت آپ کو معلوم ہو جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کی کے ناخن کو تراشتے تھے، پھر اس کے بعد بیچ والی، پھر اس کے بازو والی، پھر اس کے بازو والی، پھر یہاں سے چنگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک، اور آخر میں پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراشتے تھے، سیدھے سے شروع سیدھے سے ختم۔ اب اگر کوئی اس سنت کے مطابق ناخن کاٹے
تو سنت پر عمل اور عبادت کا ثواب۔ تو ایسی سینکڑوں سنتیں، جوتے کیسے پہنے جائیں، چپل کیسے پہنے جائیں، لباس کیسے پہنا جائے، یہ ساری سنتوں کا مجموعہ برکات سنت رسول کے نام سے کتاب میں موجود ہے۔ اسے بھی جاتے ہوئے آپ مکتبہ طیبہ سے حاصل کریں۔ اور آپ سے میری گزارش ہے، تحریک سے وابستہ ہوں، تحریک کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہو، اور وہ پڑھے لکھے بچے جو دنیاوی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کیے ہوئے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی سی اے ہے، ان سے میں گزارش کروں گا ہماری ایس ڈی آئی امین سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے آپ اس ونگ کے ذریعے آپ معاشرے کے اندر علم حاصل کرنے والے طلبہ کی کونسلنگ کے سلسلے میں خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔